السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین با تمکین، آج میرے اس ویڈیو میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے علم دین کا اظہار اور پھیلانا فرض ہے اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ آیت مذکورہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہدایات بینات نازل کی گئی ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا ہی بڑا عظیم ہے کہ اس پر اللہ رب العزت بھی لعنت فرماتے ہیں اور دنیا کی تمام مخلوق بھی لعنت بھیجتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم دین اگر ہمیں معلوم ہے تو اس کا پھیلانا اور اس کو بتانا ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ اس میں اس آیت کریمہ کے جو چند اصول ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اسے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ جس علم کا اظہار اور اس کے پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور وہ اس کے حکم کو دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا لگام ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وعید آئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی علم یا مسئلہ یا کوئی ایسی بات دریافت کی جا رہی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے تو اس کو بتا دے، اسے چھپائے نہیں۔ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا اس مسئلہ کو بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر کوئی دوسرا وہاں اس مسئلے کو جاننے والا بیان کرنے والے دوسرے علماء کرام موجود ہیں تو پھر یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ یہ مسئلہ فلاں حضرت کے پاس یا فلاں مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں اور وہاں دریافت کر لیں۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی پیش آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات درپیش ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں نے یہ مسئلہ عوام کو یا پوچھنے والے سائل کو بتایا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ الجھ جائے اور وہ ان سے اپنی جان بچانا چاہ رہے ہوں، تو ایسے وقت میں وہ اپنی طرف سے یہ انکار کرتے ہوئے کہہ دے کہ بھائی آپ یہ مسئلہ فلاں صاحب سے اب دریافت کر لیں، یا گاؤں کے یا علاقے کے جو دوسرے بڑے عالم ہیں ان سے دریافت کریں۔ اور اگر کوئی دوسرا موجود نہیں ہے ان کے علاوہ اور یہ مسئلہ کے پوری حقیقت وہ جانتے ہیں تو یہاں پہ ان کا بتانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہوں گے اور گنہگار ہوں گے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم نہیں ہے، جس بات کا صحیح علم نہیں ہے، اس بات کا یا اس مسئلہ کو لوگوں کو بتانا یا اس سے احکام بنانے یا بتانے کی جرأت کرنا یہ خود ایک گناہ ہے۔ آج کل یہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ کم علم اور نہ سمجھنے والے بھی لوگ کہیں سے ایک آدھ بات سن لیتے ہیں اور دھڑلے سے اپنے مسائل اور فتویٰ مسائل اور لوگوں کو حقیقت بتانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ دین کے کام میں، دین کے علم میں گہرائی اور گہرائی ضروری ہے، اس لیے جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس چیزوں کو عوام کو یا لوگوں کو بتانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو پاس علم ہے اور اس کی دلیل موجود ہے تو پھر آپ اس کو بتائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کچھ بھی تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں اور اس علم کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور لوگوں کو دھڑلے سے مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ پہلے آپ خود اس مسئلے کی تحقیق کریں اور اس مسئلے کی تحقیق تک پہنچیں، پھر اس مسئلے کی حقیقت کو لوگوں پر آشکارا کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص علم کو چھپانا چاہتا ہے اور جس علم کو چھپانے کی وعید آئی ہے، انہیں اس علم کے بارے میں یا اس کے متعلق جو قرآن و حدیث میں صحیح بیان کیے گئے ہوں، جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اور وہ پھیلانے میں اگر اس باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکے تو اور اگر وہ سمجھانے کی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، تو پھر ایسے وقت میں ہر مسئلے کو عوام کے سامنے پیش کرنا یا عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے، چونکہ مسئلے کی گہرائی اور گہرائی ہر سادہ لوح انسان نہیں رکھ سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں اس علم کو چھپانا یا اس کو نہ بتانا یہ اس چیز میں نہیں آئے گا کہ علم کو چھپایا گیا ہے، بلکہ وہ اس لفظ سے مستثنیٰ ہوں گے اور اس سے الگ ہو جائیں۔ کل ملا کے بات یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلہ کو جس کے بارے میں ہمارے پاس علم موجود ہے اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے، اور اگر اس کے بتانے میں لگے کہ بھائی جس کو میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی تک یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور اس کے الٹا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مسائل میں یا دوسری چیزیں مبتلا ہو جائیں، تو پھر ایسی جگہ پہ وہاں گریز کرنی چاہیے۔ اسی حدیث اور اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنا ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم اور فراست برداشت کر سکے۔ اگر اس کی علم اور اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکتی ہو تو پھر ایسی جگہ پہ ہمیں اپنے علم سے اس کو بچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے کوئی اور راستہ سے گم ہو جائے یا گمراہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو جو میرے سامعین ہیں ان سب کو صحیح علم سیکھنے اور سکھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔